انسان جنت کی کوشش کو ٹالتا ہے، یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے۔ شیطان بولتا ہاں اپنے کو جنت کی طرف دوڑنا ہے، پہلے تو دوڑنے نہیں دیتا، دنیا دنیا دنیا، لیکن انسان کسی طرح سے جان بچا کے باہر نکلے، شیطان کے جال سے باہر نکلے۔ شیطان بولتا ٹھیک ہے کرنا ہے، ابھی نہیں، پہلے یہ سارا سیٹ ہو جائے، جاب سیٹ ہو جائے، نکاح ہو جائے، ریٹائرمنٹ ہو جائے، فلاں چیز ہو جائے، سارا جب سیٹ ہو جائے گا تو ہم اس کی بات کریں گے۔ یعدہم ویمنیہم، شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کو وعدے کرتا ہے، ابھی زندگی ہے نا، اتنی جلدی کیا ہے؟ ویمنیہم، تمنائیں دلاتا ہے، ارے اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، تھوڑی موڑی کوتاہی معاف کر دیتا ہو۔ انسان کو وعدے کرتا ہے، انسان کو تمنائیں دلاتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، لیکن شیطان کے وعدے سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے کہ انسان ٹالتا رہتا ہے، ٹالتا رہتا ہے، ٹالتا رہتا ہے۔ موت کا فرشتہ نہیں ٹالتا، انسان دینداری کو ٹالتا رہتا ہے، لیکن موت کا فرشتہ موت کو ٹالتا نہیں ہے، بلکہ برابر آ کے اس کو اٹھا کے لے جاتا ہے کہ کہاں کا بزنس، کہاں کا ریٹائرمنٹ، کہاں کے اس کے فیوچر کے پلانز، کہاں بچوں کی شادیاں، کہاں میرے معاملات، کچھ نہیں، وقت آ گیا تمہارا، چلو۔ اور آدمی کی کوشش رہ جاتی ہے، پھر آخرت میں جا کے انسان پچھتاتا ہے، کاش کہ میں ایسا کرتا، کاش کہ میں نے اپنی زندگی کو صحیح استعمال کیا ہوتا۔ وہاں جا کے معلوم پڑتا ہے کہ جن چیزوں کو میں نے پرائرٹائز کیا تھا وہ بالکل بے قیمت تھی، اور جن چیزوں کو میں نے پوسٹ پون کیا وہ پرائرٹیز تھی۔ اہم چیزیں وہ تھی جن کو میں ٹالتا رہا، اور جن میں مصروف رہا وہ ٹھیک ہے اتنی اہم نہیں تھی، میں نے اسی کو سب سے زیادہ اہم سمجھ لیا۔ ان کا اب سگنیفیکنس کچھ بھی نہیں آخرت میں، ان کی کوئی اہمیت نہیں آخرت میں، وہ دنیا کی حد تک تھی، لیکن میں نے دنیا کا سوچا، آخرت کا نہیں سوچا۔ آج وہ وقت ہے جس کے لیے ہم کو تیاری شروع کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خاف ادلج، جو ڈرتا ہے وہ راتوں رات سفر میں نکل جاتا ہے، ومن ادلج بلغ المنزل، اور جو راتوں رات سفر میں نکل جاتا ہے وہ محفوظ منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ عرب میں عام طور سے قبائلی زندگی میں لٹیرے بہت ہوا کرتے تھے، اور وہ سفر چونکہ لوگ قافلوں میں کرتے تھے اور سفر میں کئی جگہ پڑاؤ ڈالتے 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 منزل پر پہنچتے تھے۔ لٹیروں کو معلوم ہوتا تھا کہ ان کا اصل وقت، ان پہ حملہ کرنے کا، لوٹنے کا وقت وہ ہے جب وہ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہوں، اور رات کا آخری حصہ جو فجر سے قریب ہوتا ہے اس میں سب سے اچھی نیند آتی ہے، ایسے وقت میں وہ حملہ کرتے تھے۔ عقل مند قافلے والے ہوتے تھے جو راتوں رات اس جگہ کو چھوڑ دیتے تھے جہاں حملے کا امکان تھا۔ وہاں لٹیرے آئے، دیکھے یہاں تو رکے ہوئے تھے لیکن نکل گئے تو بچ کے نکل گئے، اور اس طرح سے وہ اپنے پڑاؤ کے اوقات تبدیل کرتے 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 محفوظ اپنی منزل پر پہنچ جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے سفر میں یہی بات بتائی ہے۔ جسے اندیشہ ہوتا ہے کہ مجھ پر حملہ ہو سکتا ہے اور میں کنگال ہو سکتا ہوں، مجھ کو لوٹ لیا جائے گا، وہ راتوں رات اندھیرے میں ہی نکل جاتا، وہ جگہ چھوڑ دیتا جو رسک والی ہے، اور جو اس طرح سے راتوں رات جلدی سفر میں نکل جاتا ہے تو ایسا انسان اپنی منزل پر محفوظ پہنچتا ہے۔ یعنی آپ نے بتایا جس کو اندیشہ ہے اس کو غفلت میں پڑے رہنا نہیں چاہیے، اس کو وہاں سے روانہ ہونے میں، اپنے سفر کو جاری کرنے میں تاخیر نہیں کرنا